ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اور نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ ان کے قرابت دار ہوں، جبکہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ مشرکین دوزخی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں اور منافقوں سے ترک تعلق کا حکم فرمایا، نہ ان سے محبت رکھنی ہے نہ ان سے کوئی تعلق رکھنا ہے۔ کافر کبھی بھی حضرت مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا خیر خواہ صرف مسلمان ہی ہوگا۔ جتنے بھی اس دنیا کے اندر روئے زمین پر کافر موجود ہیں وہ کبھی مسلمان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کا خیر خواہ صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں اب اللہ وحدہ لا شریک نے مردہ کافروں سے بھی اظہار برات کا حکم دیا ہے کہ آپ نے مردہ کافروں سے بھی جو ان کے لیے کوئی استغفار وغیرہ نہیں کرنے۔ اور اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں اختلاف ہے۔ جدھر زیادہ مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ صحیح حدیث پاک ہے کہ انه لما حضرت ابا طالب الوفات جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عنده ابا جہل هشام وعبد الله بن ابي اميه بن مغیرہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمة اشهد لك بها عند الله فقال ابو جہل وعبد الله ابن ابي اميه یا ابا طالب اترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال ابو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وابي ان يقول لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لا استغفرن لك ما لم انه عنك فانزل الله تعالى فيه ما كان للنبي سورة التوبہ آیہ نمبر 113۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 1360 نمبر پر روایت موجود ہے۔ سعید ابن مسیب اپنے والد سے بن حزن سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب پر موت کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرتے ہو؟ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے منع نہ کیا جائے میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین الآیہ۔ یہاں سے یہ صحیح بخاری شریف مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا۔ ابن اسحاق نے بھی ایک روایت کو نقل کیا ہے اور وہ اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کرتے ہیں از عباس ابن عبداللہ بن معبد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طالب کی بیماری کے وقت ان کے پاس گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی کل قیامت والے دن شفاعت کروں گا۔ آپ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے اہل بیت کو یہ طعنہ دیا جائے گا کہ میں نے موت کی تکلیف سے گھبرا کر یہ کلمہ پڑھا ہے تو میں یہ کلمہ پڑھ لیتا اور میں صرف تمہاری خوشنودی کے لیے یہ کلمہ پڑھتا۔ جب ابو طالب کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو آخری ان کے لب ہل رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے نا کانوں کے پاس اپنے کان ان کے منہ کے پاس لے کے گیا کہ یہ آخری کیا کلمہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی سنا میں نے اپنا سر اٹھایا، میں نے کہا یا رسول اللہ بے شک اللہ کی قسم وہ کلمہ پڑھ رہے تھے جس کا آپ نے ان سے سوال کیا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے سنا میں نے تو نہیں سنا نا۔ اب یہ وہ حدیث ہے جس حدیث
شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس میں ایک مجہول شخص ہے جس نے روایت کیا۔ نمبر 2، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو طالب فوت ہو رہے تھے اس وقت تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو یہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہیں؟ جھگڑا تو یہی تھا نا، محمد بن عبداللہ تو سارے مانتے تھے لیکن محمد الرسول اللہ تو کوئی نہیں مانتا تھا نا، جھگڑا تو کافروں سے یہی تھا، محمد بن عبداللہ تو سارے مانتے تھے، تو کافر کیسے تسلیم کر لیے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ اعتراض جو ہے بڑا تفصیلی آ گیا، بعض لوگوں نے اس کے اوپر ضعیف روایتیں بھی لائی اور سارا سلسلہ لایا، 2 دھڑے بن گئے۔ صحیح روایات جو ہیں ہمارے پاس، صحیح احادیث جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ضعیف روایتیں دیکھتے ہیں جن کی سند منقطع ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ ان کو کافر ماننا جائے یا مسلمان ماننا جائے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت جو ہے بحث فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی آپ کو نہ کافر کہنے کی ضرورت ہے نہ مسلمان کہنے کی ضرورت ہے، خاموشی اختیار کرو، کل قیامت والے دن اللہ خود ہی فیصلہ کر لے۔ اگر انہوں نے آخر میں کلمہ پڑھ لیا تھا، ہم کافر کہہ کے مسلمان کو کافر کہنے کا کیوں جرم دار بنے؟ اور اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ہم ان کو مومن کیوں کہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خاموشی اختیار کی جائے، یہ ہماری کو اصول دین میں سے تو ہے نہیں، اصول دین میں سے ہے نہیں کہ اگر اس کا انکار یا اقرار لازمی ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ تو بنیاد ہے نا جی، بنیاد، اس کا اقرار کرنا تو ضروری ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ تو ضروری ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کے فرشتوں کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ ہم اقرار نہیں کرتے، انکار کریں گے کافر ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اس کے انکار یا اقرار سے کوئی فرق نہیں۔ اب کئی ایسے علماء کی جو ہے وہ جماعت ہے جو ان کو مسلمان نہیں سمجھ، کئی ایسے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر دلائل لکھے، لیکن جس طرح یہ مضبوط دلائل ہیں صحیح سند کے ساتھ، صحیح روایات کے اندر جو موجود ہیں، بخاری مسلم شریف کے اندر موجود ہے، دیگر صحاح کے اندر موجود ہے، ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت پھر آگے ایک اور روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر سوال کیا، حدثنا العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اغنیت عن عمک فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال هو ضحضاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے، حضرت حضرت ابو طالب نے تو ساری زندگی آپ کا دفاع کیا، ساری زندگی آپ کا دفاع کیا، آپ کی مدد کرتے رہے، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ان کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا؟ بھائی ساری زندگی ایک بندے نے آپ کا ساتھ دیا ہے تو اس کے ساتھ کا کوئی نہ کوئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے، اللہ کی قسم جس نے بھی حضور کے اوپر تھوڑا سا بھی احسان کیا ہے، تھوڑا سا بھی کوئی اگر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھر بھر کے اس کو اجر عطا فرمایا۔ میرا آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں چچا، اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو میری وجہ سے نفع پہنچایا ہے، وہ اس وقت جہنم میں ٹخنوں تک ان کی آگ ہے، اگر میں نہ ہوتا یا میری سفارش قبول نہ کی جاتی تو جہنم کے آخری طبقے میں ہوتے۔ اس کو امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ضعیف روایات ہیں نا جی ایمان والی، وہ صحیح روایات کے ساتھ تصادم کا قوت نہیں رکھتی۔ جب ایک بات آپ کے پاس صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے اور جس کی سند ٹھیک نہیں، وہ آپس میں ہم ان کو کاٹ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ تصادم نہیں رکھ سکتی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یار ان کو کافر کہنا کوئی ہمارا ایمان کا جز تو ہے نہیں کہ ہم کافر کہیں گے تو ہمارا ایمان بچتا ہے، اب نہیں کہتے، خاموشی اختیار کی جائے، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ جانے اس کا رسول جانے، ختم ہو گیا۔ ہم ان کی ان خدمات کا احترام کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ساری زندگی کی ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک
اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا، ہم بیٹھ گئے، پھر آپ چند قبروں کے پاس گزر کر ایک قبر کے پاس گئے اور بڑی دیر تک مناجات کرتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے۔ پھر آپ ہماری طرف آئے، حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو رلایا؟ ہم بھی گھبرا کر رونے لگے۔ پھر آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا میرے رونے کی وجہ سے تم گھبرا گئے تھے؟ ہم نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تم نے جس قبر کے پاس مجھے مناجات کرتے ہوئے دیکھا وہ حضرت آمنہ بنت وہب کی قبر تھی، یعنی میری اماں جان کی قبر تھی۔ میں اپنی ماں کی قبر کے پاس گیا اور رب سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی، سو مجھے اس کی اجازت دے دی گئی۔ پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ ان کی قرابت دار ہوں، یہ آخری آیت مبارکہ تک۔ پس بیٹے کے دل میں اپنی ماں کی وجہ سے جو رقت ہوتی ہے وہ میرے دل میں اپنی ماں کی وجہ سے طاری ہو گئی، اس وجہ سے میں رونے لگ گیا۔ اب یہاں پر یہ بات لوگ جو ہے حضرت اماں جی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عدم ایمان کی دلیل بناتے ہیں۔ یاد رکھیے صحیح مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، زیارت کی اجازت طلب کی، اللہ نے آپ کو اجازت طلب عطا فرما دی، آپ روتے رہے، لوگ بھی روتے رہے۔ پھر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس تم قبروں کی زیارت کرو اور تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اب یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک باز لے کے کہتے ہیں جی یہ عدم ایمان کی دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نیک بندے، استغفار اس کے لیے کیا جاتا ہے جس کے گناہ ہوں، جن کے پلے گناہ ہوں، جو ہے ہی معصوم، اس کے لیے گناہ سے استغفار نہیں کیا جاتا، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی قبروں پر کھڑے ہونے سے منع کر دیا گیا، محبوب کافروں کی قبروں پر نہیں جانا، ان کی قبروں پر نہیں کھڑے ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت دی، یہی ان کے ایمان کی دلیل ہے، یہی ان کے ایمان کی دلیل۔ اور دیکھیں نا جی حضرت یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ماں ہو میرے نبی کی اور ان کا ایمان ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کو رب کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، محبوب ہم نے آپ کو نور بنا کے بھیجا۔ دودھ کو بھی دنیا نور کہتی ہے، ہمارے دودھی کے اندر تو اتنی عقل ہے، شعور ہے کہ اس نور خدا کو کسی گھٹیا برتن کے اندر نہیں رکھتے۔ ہاں جی، لوٹا میں مسجد کو اٹھا کے لے جاؤں، اپنے دودھی سے کہوں کہ اس لوٹے کے اندر مجھے 1 کلو دودھ دے دو، تو وہ کہے گا موری صاحب عقل ٹھیک ہے تہاڈی، وہ بانڈا تے صحیح لے کے آؤ، دودھ لینا جے بانڈا تے صحیح لے آؤ نا۔ جو خدا کا نور ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکہ کے بطن میں رکھ دینا تھا، انما المشرکون نجس، تو ہیں پلید۔ ہاں جی، پلیتوں کے بطن میں نور خدا نہیں رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی ماں کو نہ صرف صاحب ایمان رکھا، وہ فطرت پر تھی، دین ابراہیمی پر تھی، بلکہ اللہ کی ذات نے ان کو تمام قسم کے گناہوں سے بھی پاک رکھا ہے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے ہر قسم کی غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، کیونکہ میرا مالک خود فرماتا ہے ولا تقم علی قبر، محبوب کافروں کی قبروں پر نہیں کھڑا ہونا آپ نے۔ جب اللہ کے حبیب نے اجازت چاہی، اللہ کے حبیب وہاں تشریف لے گئے، کھڑے رہے، مناجات فرماتے رہے، آپ اشکبار رہے، آقا جی روتے رہے۔ ایمان سے بتانا یار، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ایک عالم کی یہ فضیلت ہے کہ اگر وہ قبرستان میں دفن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ ایک دفعہ گزر جائے تو 40 دن تک اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو جس قبر پر حضور سرور دو عالم خود کھڑے ہو جائیں، اس پر انوار و تجلیات کا کیا عالم ہوگا، اس پر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہم تو الحمدللہ بڑے ایمان یقین کے ساتھ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم میں اماں جی آمنہ آ رہی ہیں۔
حضرت عبداللہ آ رہے ہیں، آل ابراہیم میں میرے آقا جی کے والدین آ رہے ہیں، حضرت کافروں کے اوپر درود نہیں پڑھا جاتا، ایمان والوں کے اوپر ہی پڑھا جاتا ہے، اور میرے نبی کے ماں باپ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے وہ ایمان والے نہ ہوں؟ ہاں جی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میرے نبی کے ماں باپ جیسا کائنات میں کوئی ماں باپ نہیں۔ دنیا کے اندر حضرت وہ صرف دو ہی ہستیاں تھیں، ایک اماں جی آمنہ، ایک حضرت عبداللہ، جن کو میرے رب نے پھر ایک ہی بیٹا عطا فرمایا، ایک بیٹا، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی۔ تو دنیا کے اندر یہ نہ کہہ سکے کہ میں حضور کا بھائی ہوں، میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو ان کے رگوں میں خون ہے، نہ، میرے رب نے کوئی آن ہی نہیں دی۔ اور حضرت عبداللہ کی شادی بھی ایک ہی ہے بس، وہ نور جو چلا تھا آدم علیہ السلام سے وہ منتقل ہوتا 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 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے وہ بطن آمنہ میں منتقل ہوا، ہاں جی، ان کی پیشانی سے آمنہ کے بطن انور میں منتقل ہوا، اور پھر پوری دنیا کے اندر چمک رہا۔ ہاں جی، الحمدللہ ہمارا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پوری دنیا کے اندر انہی کے انوار و تجلیات کی بارش میں اور جن لوگوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ایمان والا تسلیم نہیں کیا، انتہائی سخت غلطی کے اوپر، انتہائی سخت غلطی کے اوپر جنہوں نے اعتراض کیا، ہم ان کی علمی تحقیق کو بالکل تسلیم نہیں کرتے، بالکل حضور کی ذات انور خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمان والے تھے۔ دیکھیں نا جی، نام جو ہے نا جی، نام یہ فیصلہ کر دیتے ہیں، قبلہ نام فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے گا، کرتار سنگھ، اس نام سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ کسی سکھ کا۔ ہاں جی، گنیش، یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ ہندو ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں جی، جوزف مسیح، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہم عیسائی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایمان سے بتانا، کافروں کے اندر تم نے نام عبداللہ سنا ہے؟ عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ بھائی اللہ کو مانتا تھا تو عبداللہ ہے نا۔ آمنہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والی، امن والی۔ نام بتا رہے ہیں بھائی، یہ مسلمانوں والے نام۔ اگر یہ کافروں والے نام ہوتے تو میں نے ہزاروں عبداللہ دیکھیں، میں نے ہزاروں آمنہ نام کی بچیاں دیکھیں، تو مسلمانوں کو اچھا لگتا ہے کہ کافروں والے نام دیکھیں؟ ہاں جی، وہ بیوقوف لوگ ہیں، نہ دین دا پتہ نہ دنیا دا پتہ۔ بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں جہاں پر عقل اور علم کے دروازوں کو بند کر دینا چاہیے۔ جب بات آئے حضور سرور دو عالم کی، آپ کے گھرانے کی، پھر وہاں پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، وہاں پر سب تحقیقیں بند۔ بس یہ چنندہ لوگ ہیں جی، میرا آقا جی، ان کی پوری نسل پاک ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم تو یہ مانتے ہیں، تسلی سے مانگتے اور ٹھوک ٹھوک کے مانگتے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی